اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں جو تفسیر کے دوران بار بار سامنے آئیں گی، تو ان بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ اس لیے آج کا یہ درس انہی بنیادی اصطلاحات کے حوالہ سے ہے، اور یہ درس اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ آگے مکمل تفسیر کے اندر یہ اصطلاحات بار بار آنی ہے۔ سب سے پہلی اصطلاح تمہید۔ بعض اوقات کسی سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو سورت کا اصل مقصود ہوتا ہے، تو اس اصل مقصود کو شروع کرنے سے پہلے کسی مناسبت سے چند کلمات، خواہ وہ ایک آیت ہو یا ایک سے کچھ زیادہ آیتیں ہوں، تو کسی نہ کسی مناسبت سے اللہ رب العزت کسی صورت کے اصل مقصود سے پہلے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اس چیز کو تمہید کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ تمہید سورت کے درمیان میں بھی آ جاتی ہے، وہ اس انداز میں کہ سورت کے اندر ایک مسئلہ مکمل ہوا اور پھر ایک اور مسئلے کی طرف بات چلانی ہے، اور اس دوسرے مسئلے کی مناسبت سے پہلے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں، تو اب یہ سورت کے اندر کسی جگہ پر دوسرے مسئلے کے لیے ایک تمہید بن جائے گی۔ سورۃ الحجر، اس کی پہلی آیت مبارکہ جو ہے وہ تمہید پر ہی مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسری اصطلاح ہے دعوی صورت۔ صرف دعویٰ کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور دعوی صورت کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صورت کا دعویٰ وہ مرکزی چیز ہوتی ہے کہ جو ثابت کرنا اس صورت کے اندر مقصود ہوتا ہے، اور ساری صورت جو ہے وہ اسی مرکزی چیز کے ارد گرد گھومتی ہے، تو اس مرکزی چیز کو صورت کا دعویٰ کہا جاتا ہے۔ اور باقی جتنی چیزیں آگے میں ذکر کرنے والا ہوں وہ ساری اسی دعویٰ سے متعلق ہوتی ہیں۔ کچھ دلائل ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی دعویٰ سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ تنویرات ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی دعویٰ سے متعلق ہوتی ہیں،
کچھ شبہات ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی دعویٰ کے متعلق ہوتے ہیں، کچھ شکاوہ اور زجرات ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی دعویٰ کے متعلق ہوتی ہیں، کچھ تخویف کے نمونے ہوتے ہیں، کچھ بشارتیں ہوتی ہیں، بڑا کچھ جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اسی دعوے کے متعلق ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک سورہ مبارکہ کے اندر ایک کی بجائے دو دعوے بھی ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک سورہ مبارکہ کے اندر 3 دعوے بھی ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جس چیز کو خاص طور پر سورت کے اندر ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو دعویٰ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں سورہ البقرہ کا دعویٰ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح ہے ہماری دلیل۔ پھر دلیل کی آگے مختلف اقسام ہیں، اس حوالہ سے 2 تقسیمیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تقسیم کے لحاظ سے دلیل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دلیل عقلی، اس کو دلیل عقلی بھی کہہ سکتے ہیں اور عموماً یہی کہا جائے گا، اس کو دلیل عقلی محض بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دعوے کے حوالہ سے ایسی دلیل ذکر ہوتی ہے کہ جو عقل کو جھنجھوڑتی ہے کہ دیکھو تمہاری عقل کیا اس بات کو مانتی نہیں ہے۔ جب تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے تو پھر یہ دعویٰ بھی جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر ہی دعویٰ کیا گیا کہ بندگی اللہ کی ہونی چاہیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دعویٰ ہوا، اور ساتھ ہی آگے اللہ نے دلیل ذکر کی، دلیل عقلی، کہ الذی خلقکم، دیکھو نا تمہیں پیدا بھی تو اس نے کیا ہے، اس کو تو مانتے ہو نا کہ تمہارا خالق اللہ ہے۔ تو جب اس کو مانتے ہو، تمہاری عقل کہتی ہے کہ لات، منات، عزیٰ، حبل وغیرہ وہ خالق انسان، خالق بشر نہیں ہو سکتے، وہ خالق کائنات نہیں ہو سکتے، تو جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر بندگی اسی کی ہونی چاہیے نا۔ تو یہ دلیل عقلی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہوتی ہے دلیل عقلی، لیکن یہ جو پہلی تھی یہ دلیل عقلی محض ہے، لیکن ایک اور ہے، وہ ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دلیل عقلی کہ دشمن خود بھی آگے اس دلیل کا اقرار کرے کہ واقعی اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، تو اس کو دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال سورہ یونس کی آیت نمبر 31، اس میں اللہ رب العزت سوال ذکر کرتے ہیں کہ آسمانوں سے رزق نازل کرنے والا کون ہے، فلاں کون ہے، اور پھر جواب میں اللہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی ہے، تو گویا کہ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اس کے بعد ہے دلیل نقلی۔ یہ نقلی کا جو لفظ ہے نا یہ اصلی کے مقابلہ میں نہیں ہے، ایک ہوتا ہے اصلی اور نقلی، اس کے مقابلہ میں اس کو معاذ اللہ اگر قرار دیا جائے نا تو وہ تو ہوتا ہے جعلی کے معنی میں کہ یہ جعلی دلیل ہے، تو جعلی دلیل کی تو پھر حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ جو دلیل نقلی ہے یہ نقل سے ہے، جڑی امتحان وچ بھی کیتی جاندی ہے، بوٹی لانی ہوندی ہے، تو یہ دلیل نقلی ہے کہ سابقہ کسی کتاب کی کوئی بات اللہ نقل کرتے ہیں قرآن حکیم میں، سابقہ کسی نبی کا کوئی کلام اللہ نقل کرتے ہیں قرآن حکیم میں، سابقہ کسی ولی کا کلام بھی اللہ نقل کرتے ہیں قرآن حکیم میں، اللہ کبھی جنات کی کوئی بات نقل کرتے ہیں قرآن حکیم میں،
اللہ کبھی فرشتوں کی کوئی بات نقل کرتے ہیں قرآن حکیم میں، اور حتیٰ کہ اللہ توحیدی چیونٹی کی بات نقل کرتے ہیں قرآن حکیم میں، توحید کا درس دینے والی ہدہد کی بات نقل کرتے ہیں قرآن حکیم میں، تو یہ دلیل نقلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہے دلیل وحی، چوتھی قسم دلیل وحی۔ دلیل وحی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کوئی آیت اس انداز میں لاتے ہیں کہ اس میں یہ ذکر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ وحی کرنے والا ہے تو اللہ کی بات تو ماننی ہی ماننی ہے، کوئی بڑا کہے تو اس کی بات ماننی ہوتی ہے، اور اللہ تو اکبر ہیں، سب سے بڑے ہیں، تو یہ دلیل وحی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ دلیل نقلی کی مثال سورہ انبیاء میں آیت نمبر 25، اور دلیل وحی کی مثال سورہ انعام کی آیت نمبر 19۔ اختصار کی خاطر میں آیات جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا، حوالہ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک چیز ہے ثمرہ دلائل۔ کچھ دلیلوں کے بعد وہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا، اسی کو پھر کسی اور انداز میں ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دعویٰ تھا، اس پر یہ دلیلیں آئیں، تو ان دلیلوں سے یہ چیز ثابت ہو گئی نا، تو وہ دوبارہ اسی دعوے کا ایک اور اظہار کیا جاتا ہے اس انداز میں کہ یہ ثابت ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثمرہ دلائل۔ مثال کے طور پر سورۃ الحج کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے 18 عقلی دلیلیں ذکر کی ہیں توحید کے لیے، اور پھر تھوڑے تھوڑے دلائل کے بعد کوئی نہ کوئی ثمرہ آ جاتا ہے۔ ان میں مثال کے طور پر آیت نمبر 102 کے اندر جو ہے وہ آخری ثمرہ ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، ثابت ہو گیا نا یہ تمہارا رب ہے۔ اللہ اللہ۔ دلیل کی ایک دوسری تقسیم ہے، اس تقسیم میں دلیل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دلیل انی اور ایک ہے دلیل لمی۔ دلیل انی کا مطلب یہ کہ بس احکم الحاکمین نے بات کہہ دی ہے، اللہ اس کی وجہ بتائیں یا نہ بتائیں، اللہ وجہ نہیں بھی بتا رہے، تم نے ماننا ہی ماننا ہے، اللہ کی جو بات ہوئی تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو کہیں گے دلیل انی۔ اور ایک ہے دلیل لمی۔ لمی کا مطلب یہ کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یوں کرو، اور ساتھ اس کی اللہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے، اس کو کہیں گے دلیل لمی۔ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مومنوں کی مدد کا وعدہ ذکر کیا۔ اب یہ مدد کیوں ہے، اس کے لیے ایک دلیل انی ذکر کی ہے اللہ نے آیت نمبر 61 میں، اور ایک دلیل لمی ذکر کی ہے آیت نمبر 62 میں۔ آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے اس انداز میں ذکر کیا کہ بھائی وہ رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا جب مختار کل جو ہوا تو اس کی مرضی مومنوں کی مدد کر رہا ہے تو بس کر رہا ہے، یہ دلیل انی ہو گئی۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں دلیل لمی آئی کہ دیکھو نا مومن جو ہیں وہ اللہ کی سچی پکار کرتے ہیں اور یہی حق ہے، تو جب یہ حق ہے اس کے مقابل جو ہے وہ باطل ہے، تو پھر مومنوں کی مدد ہونی چاہیے نا، یہ دلیل لمی ہو گئی، اس میں وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آگے ایک اصطلاح ہے علت۔ علت کا مطلب یہ
کہ اللہ رب العزت کوئی حکم ذکر کرتے ہیں اور پھر اس حکم کی وجہ بتاتے ہیں. کوئی مسئلہ اللہ ذکر کرتے ہیں اور اس کی بنیاد بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، اس کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. مثال کے طور پر سورۃ الانفال، اس کے اندر ابتدا میں اللہ رب العزت یہ واضح فرماتے ہیں کہ بھائی یہ انفال جو ہیں، مال غنیمت جو ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہونا چاہیے. اس کے حوالہ سے اللہ رب العزت جو حکم کریں اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. آگے اللہ رب العزت اس کی علت بتاتے ہیں. کئی علتیں بتائی اللہ نے. پہلی علت یہ بتائی کہ مال غنیمت اس وقت آتا ہے نا جب تم جنگ کے لیے نکلتے ہو، تو تمہیں جنگ کے لیے نکلنے کی توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، تو پھر احکام بھی اسی کے ماننے چاہیے. تو اس طرح علت بیان ہوتی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 5 کے اندر یہ علت بیان ہوئی ہے. اس کے بعد ایک چیز ہے تنویر. تنویر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات پہلے ذکر کی جاتی ہے، اس کی تفصیل پہلے بیان کی جاتی ہے، پھر اسی کے حوالہ سے کچھ اور حصہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ حصہ اتنی صراحت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ پھر مزید اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں رہتی. مثال کے طور پر سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 105 سے 108 تک عدل کرنے کا مسئلہ بیان کیا کہ کسی کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے. تھوڑا سا آگے جا کر پھر آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت اس مسئلے پہ تنویر لاتے ہیں. اس تنویر میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلے مسئلہ سمجھا دیا نا کہ طرفداری نہیں ہونی چاہیے، تو خیال کرو یہ اتنا مسئلہ اہم ہے کہ خود اپنی ذات کے حوالہ سے بھی معاملہ ہو، اپنے والدین کے حوالہ سے بھی معاملہ ہو، اپنے قریبیوں کے حوالہ سے بھی معاملہ ہو، طرفداری پھر بھی نہیں کرنی ہے. تو یہ چیز آگے واضح کر دی، اس کو تنویر کہیں گے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے شبہ، اور پھر جواب شبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس دعوت کے اندر کئی قسم کے اشکالات وہ مشرکین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے وہ سامنے آتے تھے. خود دعوت کے حوالہ سے جو اشکالات سامنے آئیں ان کو کہتے ہیں شبہات. پھر اللہ ان کا جواب دیتے ہیں، یہ جواب شبہ ہوتا ہے. اور عام طور پر صرف جواب شبہ ہی قرآن میں ذکر ہوتا ہے. شبہ جو ہے وہ خود سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ شبہ یہ تھا، اس کا یہ جواب ہو گیا. زیادہ تر یہی ہے کہ جواب شبہ ہی ذکر ہوئے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسمی پھل آ جاتے تھے، تو جواب دیا کہ قالت ہوا من عند اللہ. وہ تو خود کہتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ان کا کوئی اپنا اختیار نہیں تھا. تم اپنا اختیار سمجھتے ہو، یہ شبہ ڈالتے ہو کہ اپنا اختیار ہے. نہیں، وہ تو خود کہہ رہی تھی ہوا من عند اللہ. اس کے بعد شبہ سے ہی ملتی ہوئی ایک چیز ہے شکوہ. شبہ ہے خاص طور پر دعوت کے متعلق، اور شکوہ یہ کسی بھی دشمن کا کوئی بھی جو الٹی سیدھی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اٹیک کیا ہے یا کوئی اور الٹی بات دین کے حوالہ سے کی ہے، اس کو اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں کہ یہ بدبخت یوں کہتے ہیں. عام طور پر یہ شکوہ جو ہوتا ہے کالا یا یقولو یا یقولون ان لفظوں سے یا کالو ان لفظوں سے عموماً شروع ہوتا ہے. اس کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی الٹی بات وہ نقل کی گئی ہوتی ہے کہ وہ بدبخت یوں کہتے ہیں. اور پھر اس کا جواب آتا ہے
اس کو جواب شکوہ کہا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 کے اندر شکوہ اور پھر اسی کے اندر جواب شکوہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ایک زجر، شکوہ ان کے غلط اقوال کو ذکر کرنا ہے اور زجر ان کی غلط حرکتوں کو ذکر کرنا ہے۔ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں تو اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ یہ بدبخت یوں کر رہے ہیں، اس کو زجر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں۔ اس کے بعد عتاب، یہ بڑی نازک سی اصطلاح ہے۔ عتاب، اردو والا عتاب نہیں سمجھنا، اردو والا عتاب جو ہوتا ہے وہ تو غصے والا ہوتا ہے۔ عربی میں عتاب جو ہے یہ ایسی پیار بڑی ڈپٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد سراسر محبت ہی محبت ہوتی ہے، اور یہ پیار کا ہی ایک گہرا انداز ہوتا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جدے تے زیادہ مان ہوندا ہے نا، او دے کولوں معمولی جے ادھر ادھر دی ہووے نا تے او دے واسطے لفظ ذرا سخت استعمال ہو جاندے نے، اس کو کہتے ہیں عتاب۔ اللہ اللہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے یہ بہت بعید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھ کر باقاعدہ کوئی تیوریاں چڑھائی تھیں۔ معاملہ صرف اتنا ہوا کہ وڈیرے چودھری جو ہیں انہوں نے الگ وقت مانگا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ وقت دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو پتہ نہیں تھا کہ الگ وقت دیا ہوا ہے، نابینا صحابی تھے آگے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بس تھوڑا خیال آیا ہے کہ اس وقت یہ نہ ہی آتا تو بہتر تھا، اس کے آنے پر ان بدبختوں کو پھر بہانہ مل جانے کہ جی ہمیں الگ وقت تو پھر نہیں ملا۔ تو یہ تھوڑا سا جو دل میں خیال آیا نا کہ اس وقت عبداللہ نہ آتا تو اچھا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے لفظ شدید ہو گئے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ لیکن قربان جاؤں اللہ رب العزت کے انداز پہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عبست وتولیت، تو نے تیوری چڑھائی، نہ، کیونکہ حقیقت میں تو تیوری چڑھائی نہیں ہے نا، تو ایک غائب کے انداز سے ایک بندہ اس نے تیوری چڑھائی، غائب کے صیغے سے ذکر کیا۔ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے لیکن غائب کے صیغے سے، وہ ایک بندہ اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ پھیرا کہ اس کے پاس نابینا آ گیا۔ اللہ اللہ، براہ راست خطاب میں مخاطب کا صیغہ اللہ نے نہیں استعمال فرمایا۔ اللہ اللہ، لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی تو کیوں حرام کہہ رہا ہے اس کو کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا؟ حالانکہ شہد کی صرف پرہیز کہی تھی، وہ بھی اس لیے کہ ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ بو آ رہی ہے، تو خیال کیا کہ جو بو والی چیز ہے اس سے پرہیز کر لوں۔ تو صرف پرہیز کا کیا تھا نا، حرام ہونے کا تو نہیں کہا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے لفظ شدید آ جاتے ہیں۔ تو جو اپنے ہوتے ہیں نا، زیادہ قریبی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے لفظ تھوڑے شدید آ جاتے ہیں، اور یہ ہوتے محبت کی وجہ سے ہیں۔ اللہ اللہ، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ احباب الحمدللہ روزانہ میرا درس سنتے ہیں، ہماری آپس میں محبتیں ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اب اتفاق کی بات، اگر مجھے کسی وقت پیاس لگ جائے، میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، محبت ہے، میں اس کو کہوں کہ ذرا مجھے پانی پلا دو، لیکن وہ سنی انسنی کر کے بیٹھ رہے۔ دوسری طرف ایک اور بندہ، نہ میں اس کا واقف نہ وہ میرا واقف، وہ اتفاقاً ایک دن آ کے بیٹھ گیا درس کے لیے، سننے کے لیے، اور میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ یار پانی پلا دو، اور وہ بھی سنی انسنی کر کے بیٹھ گیا۔ اب ان میں سے کس کے رویے پر مجھے دکھ ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ جو اپنے ہیں ان پر دکھ ہونا چاہیے نا، جو غیر ہے اس کو میں نے کیا کہنا ہے؟ تو جو اپنے ہوتے ہیں نا، ان کے سے ذرا سی بھی جو ادھر ادھر کی ہوتی ہے نا،
اس پہ پھر بعض اوقات الفاظ شدید آ جاتے ہیں. ایک غیر اگر اس طرح کرے گا تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا, کوئی اپنا کرے گا تو ہو سکتا ہے میں کوئی لفظ بول بھی دوں. اللہ اللہ. اس کے بعد اگلی اصطلاح ہے بشارت, کہ خوشخبری ملتی ہے. یہ بشارت دنیاوی بھی ہوتی ہے اور بشارت اخروی بھی ہوتی ہے. دنیا کے اندر عروج ملنے کی, آخرت کے اندر جنت ملنے کی. مثال کے طور پر بشارت دنیاوی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14, بشارت اخروی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23. بشارت کے لیے دوسرا لفظ تبشیر بھی استعمال ہوتا ہے. اگلی اصطلاح ہے تخویف. تخویف کا معنی ڈرانا, کہ یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی. یہ بھی دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی. دنیا میں بھی پکڑ آ جاتی ہے, یہ دنیاوی تخویف ہے. آخرت میں بھی جہنم ہے تو وہ اخروی تخویف ہے, اس کا ذکر کرنا. اس کے بعد ہے تسلی. تسلی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, مشرکین کی طرف سے الٹی سیدھی باتیں سامنے آتی ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت بعض اوقات کوئی وحی بھیجتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تسلی. اللہ اللہ. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. دن کے چڑھنے کی بھی قسم, رات کے پھیل جانے کی بھی قسم, اے میرے محبوب اللہ نے تجھ کو چھوڑا نہیں, اللہ تجھ سے دور نہیں ہوا, ہٹا نہیں اللہ تجھ سے. نبی کو تسلی دی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے امور مصلحہ, اصلاح کرنے والے امور. نماز, روزہ وغیرہ, حج وغیرہ انسان کی اصلاح کرتے ہیں. قرآن حکیم میں جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے لیے اصطلاح ہوتی ہے امور مصلحہ. مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 میں. ایک ہے امور انتظامیہ, جو مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے یا علاقے کے انتظام کو چلانے کے لیے, دائرے کو مزید محدود کرتے ہوئے گھر کے انتظام کو بھی چلانے کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو امور انتظامیہ کہا جاتا ہے. مثلا سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 178 میں اس کی مثال ہے. ایک اصطلاح ہے اندماج. اندماج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات ایک بات تسلسل سے ذکر کر رہے ہیں لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں جو آگے پیچھے سے خود ہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سورہ یوسف میں آیت نمبر 45, اس کے اندر بادشاہ کے خواب کے بعد ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھیجو, میں اس کی تعبیر پتہ کر کے آتا ہوں. یہ آیت نمبر 45 میں یہ ذکر ہوا کہ مجھے بھیجو. آگے آیت نمبر 46 میں وہ بندہ سیدھا حضرت یوسف کو مخاطب کرتا نظر آتا ہے. درمیان میں سے یہ خود ہی پتہ چل گیا کہ اس کی بات کو مان کے اس کو بھیج دیا گیا, لیکن اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس کو بھیج دیا گیا, وہ جیل میں پہنچا, یوسف علیہ السلام سے ملا. ان چیزوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. اگلی آیت میں سیدھا یوسف علیہ السلام کو خطاب ملتا ہے. تو اس کو درمیان کی جو باتیں چھوڑ دی گئیں اس کو کہا جاتا ہے اندماج. اگلی اصطلاح ہے ادخال الہی. ادخال الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر کسی کی بات ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے کرتے درمیان میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ادخال الہی. سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 33 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کلام چل رہا ہے. پھر آگے آیت نمبر 36 میں ان کا کلام پھر جو ہے آخری حصہ اس کا موجود ہے, لیکن درمیان میں آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العزت نے کچھ بات اپنی طرف سے ذکر کی ہے. تو یہ ہے ادخال الہی. پہلے بھی حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے, بعد میں بھی حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے, درمیان میں اللہ نے کچھ ٹکڑا اپنی طرف سے بڑھایا ہے. اور ضروری نہیں کہ بعد میں بھی چلے. یہ مثال میں نے وہ دی ہے کہ جہاں بعد میں بھی چل رہی, لیکن بعض اوقات کسی دوسرے کی بات ذکر کر کے اس کے صرف آخر پہ اللہ کچھ اضافہ کر دیتے ہیں, اس کو بھی ادخال الہی کہا جاتا ہے. اور
ادخال الہی سے ہی ملتی ہوئی ایک اور اصطلاح ہے، وہ ہے جملہ معترضہ۔ دونوں بہت قریب قریب ہیں۔ ادخال الہی ہوتا ہے کسی کی بات کے اندر اللہ کا اپنی کوئی بات ذکر کرنا، اور جملہ معترضہ ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز ذکر ہو رہی ہے، کسی کی بات نہیں ذکر ہو رہی، کوئی اور چیز ذکر ہو رہی ہے، کوئی واقعہ، کوئی چیز ذکر ہو رہی ہے، اس کے درمیان اللہ رب العزت کوئی کلمہ اپنی طرف سے ذکر کر دیتے ہیں، کوئی تھوڑا کلام اپنی طرف سے ذکر کر دیتے ہیں، اس واقعہ کے تسلسل سے ہٹ کے کوئی الگ سی چیز جو ہے وہ کسی مناسبت سے ذکر کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ مثال کے طور پر سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا بڑا تفصیلی ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 25 سے 34 تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر آگے 36 سے 48 تک پھر انہی کا تذکرہ ہے، لیکن درمیان میں آیت نمبر 35 کو دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے اچانک ایک بات اپنی طرف سے الگ سے ذکر کی ہے، جو کہ اس واقعے کے تسلسل سے ہٹ کر ہے، لیکن کسی مناسبت سے اللہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے، تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ اگلی اصطلاح جو ہے وہ ہے اعادہ بعد عہد۔ اعادہ بعد عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے ذکر ہوئی ہے اور پھر کافی دیر بعد، تھوڑی دیر بعد، کچھ آیتوں کے بعد اس کو دوبارہ ذکر کیا جائے، اس کی دوبارہ سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ کے اندر پہلے آیت نمبر 40 کے اندر بنی اسرائیل کے جو ہے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا گیا کہ یاد کرو ان کو، آیت نمبر 47 میں پھر یہی کہا گیا کہ اللہ کے انعامات کو اپنے اوپر یاد کرو جو تمہارے اسلاف پر ہوئے۔ اور آخری اصطلاح جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے تتمہ۔ بعض اوقات کسی صورت کے مضامین کو سمیٹنے کے لیے کچھ کلمات استعمال ہوتے ہیں، ان کو تتمہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ صورت کے آخر میں، جس طرح تمہید شروع میں، اس طرح تتمہ آخر میں، لیکن بعض اوقات تتمہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کسی مسئلے کے حوالہ سے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے حوالہ سے مختلف انواع ذکر ہیں، ان میں ایک نوع جو ہے، جو پہلی نوع ہے، اس میں 8 قسم کے انعامات کا ذکر ہوا۔ اب وہ انعامات کا سلسلہ جب مکمل ہوا نا تو یہاں پر ایک تتمہ آ جاتا ہے آیت نمبر 62 کے اندر۔ تو اس طرح مختلف تتمے ہو سکتے ہیں ایک صورت میں، ایک مسئلہ ختم ہوا تو ایک تتمہ آ گیا، پھر ایک اور مسئلے کے اختتام پر ایک اور تتمہ آ گیا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح تمہید عموماً شروع میں، لیکن کبھی کبھی کسی مسئلے کے شروع میں بھی، اسی طرح تتمہ عموماً آخر میں، لیکن کبھی کبھی کسی مسئلے کے آخر میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔